بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ جس طرح آئینہ ایک انسان کو اس کی صحیح شکل دکھاتا ہے، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کو صحیح شکل دکھاتا ہے، صحیح صورت دکھاتا ہے۔ والمؤمن اخو المؤمن، مومن کا بھائی ہے، مومن کا بھائی ہے۔ یکفی علیہ ضیعتہ، اس کی جائیداد کی نگرانی کرتا ہے، اس کی جائیداد کی ضائع ہونے سے نگرانی کرتا ہے، بچاتا ہے۔ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے دولت کی حفاظت کرتا ہے، اس کے اہل و اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ اس روایت کو حالانکہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن علامہ البانی وغیرہ نے اس کو حسن قرار دیا، اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے، بعض روایتوں کی بنیاد پر حسن قرار دیا ہے۔ اس روایت میں اس بات کی وضاحت ہے، اس بات کا بیان ہے، نہایت ہی جامع کلمہ ہے، یہ نہایت ہی اپنے اندر ڈھیروں معنی اور ڈھیروں مفہوم یہ روایت رکھتی ہے، یہ حدیث رکھتی ہے کہ اس حدیث میں دلالت ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر حق ہے، اور بہت سارے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے نصیحت، کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ دوسرا مومن اس مومن کے اندر خود کو دیکھے گا۔ جب آدمی نصیحت کرے گا تو خود کو دیکھے گا۔ انسان جب آئینے میں اپنی شکل دیکھتا ہے تو آئینہ اس کو اس کے محاسن کو، اس کی اچھائیوں کو، اس کے چہرے کی خوبصورتی کو، اس کی قد و قامت کو بیان کرتا ہے، اور اس کے اندر جو عیب ہے، جو بیماریاں ہیں، جو داغ ہیں، جو دھبے ہیں، جو رنگ ہے، اس کو بھی وہ بیان کرتا ہے۔ تو ایک مومن جب کسی مومن کو دیکھتا ہے کوئی غلط کام کرتے ہو تو اس کو نصیحت کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ تیرے اندر بھلائی تو بہت ہے لیکن یہ برائی بھی ہے، تیرے اندر بھلائی تو بہت ہے لیکن یہ برائی بھی ہے۔ آدمی کو جب کسی کو نصیحت کرنی چاہیے تو نصیحت کرتے وقت کسی بھی مومن کو، خاص طور سے کسی مومن بھائی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو پہلے جا کر کے کہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، آپ کے اندر یہ بھلائی ہے، آپ کے اندر خیر کا یہ پہلو ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ آدمی حریص ہوتا ہے، اور سننے کا حریص ہوگا، اور اس نیکی کو کرنے کا حریص ہوگا، اس کی چاہت ہوگی اس کی طرف، اور وہ اقدام کرے گا اور وہ بڑھے گا اس نیکی کو کرنے کے لیے، اور کوئی کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس آدمی جو نصیحت کر رہا ہے اس کی عزت کرے گا، اس کی بات سنے گا، اور سمجھے گا کہ یہ آدمی میری عزت کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد ادب کے ساتھ اسے نصیحت کرنی ہے، اس کو نصیحت کرنی ہے کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے، یا یہ بیماری ہے، یا یہ برائی ہے، یا آپ نے یہ غلط کام کیا ہے۔ اگر ایسی نصیحت کرے گا تو پھر وہ آدمی، چونکہ اس کی توقیر، اس کی عزت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے سلسلے میں حسن ظن رکھتا ہے، اس وجہ سے وہ آدمی اس کی بات سنے گا۔ لیکن اچانک آدمی جا کر کے اگر کسی کو یہ کہنے لگے کہ تو ایسا کر رہا ہے، تو ایسا ظالم ہے، تو ایسا ہے ویسا ہے، تو پھر آدمی متنفر ہوتا ہے۔
یہ دعوت کے اسلوب کے خلاف بھی ہے کہ آدمی جا کر کسی کو فوراً ڈانٹنے اور ڈپٹنے لگے، جھگڑنے لگے، لڑنے لگے، مناقشے اور مناظرے پہ اتر جائے اور لڑائی جھگڑا کرنے لگے، بلکہ دلیل کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، نرم کلامی کے ساتھ اس کو سمجھانا چاہیے، جیسا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جا کر کے فرعون کو سمجھائیے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ دونوں جائیے، فَاذْهَبَا، دونوں آپ جائیے اور فرعون کو قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نہایت ہی آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اسے سمجھائیے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اے ابا جان آپ ان بتوں کو کیوں عبادت کرتے ہیں؟ یہ بت نہایت نرمی کے ساتھ انہوں نے نصیحت کی تھی کہ یہ بت نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ بھی خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، تو آپ کی مدد کہاں سے کریں گے؟ پھر جب ان کے باپ نے انکار کر دیا، پھر بھی آپ نے نرمی کے ساتھ کہا کہ میں آپ سے الگ رہوں گا، لیکن آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کرتا رہوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا کام کیا تو اس میں آپ دیکھیں گے آپ کی سیرت میں، آپ کے طریقے میں، کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم گوشی کو اختیار کیا، نرمی کے ساتھ آپ نے اپنے اخلاق سے دین کو پیش کیا اور صحابہ کرام کو بھی اسی کی تعلیم دی۔ تو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے خاص طور سے ایک آئینہ ہوتا ہے، جب اسے سمجھائے تو ایسے سمجھائے جیسے وہ مومن اس مومن کے لیے یہ سمجھانے والا خود آئینہ ہے اور اس مومن کو اپنے اندر اس کی شکل دکھا رہا ہے۔ اس وجہ سے پہلے اس کی شکل کو اچھائی کے ساتھ پیش کیجئے، اس کی شکل کو اچھے انداز میں پیش کیجئے، نرمی کے ساتھ۔ جب اس کے دل میں آپ کی عزت، آپ کا قدر اور آپ کا وقار بیٹھ جائے تو پھر آپ اس کے بعد اس کو نصیحت کیجئے جو برائی آپ نے اس کے اندر دیکھی ہے۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ ایک عربی، ایک دیہاتی آ کر کے مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ کرام دوڑے اس کو روکنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، چھوڑ دو اس کو، یہاں تک کہ وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا۔ تو پھر اس کو بلایا اور نرمی کے ساتھ کہا کہ یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، گندگی کے لیے نہیں ہے۔ تو اس طرح انسان کی نصیحت کا اثر، ایک مومن کی نصیحت کا اثر دوسرا مومن قبول کرتا ہے۔ اب ہم اچانک کسی کے عیب بیان کرنے لگے تو اس کے دل میں ہمارے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی، پھر ہمارے اندر وہ نہیں دیکھے گا، ہمارے اندر وہ اپنے عمل کو، اپنی شکل کو، اپنے عقیدے کو تلاش نہیں کرے گا، دور بھاگے گا۔ آئینہ جب پھوٹ جائے اور آئینہ ایسی شکل اختیار کر لے کہ اس کے اندر صرف آدمی کو برا ہی دکھائے تو کون اس آئینہ کے پاس جائے گا؟ اسی وجہ سے نصیحت بھی ضروری ہے، اور نصیحت کے ساتھ ساتھ نصیحت کا طریقہ بھی، اسلوب بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت مومن کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اس بات کی بھی وضاحت کی کہ یکف علیہ ضیعتہ، مومن کا بھائی ہے، مومن کا بھائی ہے، وہ یکف علیہ ضیعتہ، اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بھائی کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ اس مومن کے بھائی جب ہوا تو اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کو ضائع ہونے سے، اس کے ختم ہونے سے، اس کو برباد ہونے سے اس کو روکتا ہے۔ یحوط من ورائہ، اور جب وہ دور ہوتا ہے، اس کے پیچھے میں ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کے اہل و اولاد کی حفاظت کرتا ہے، اس کی مصلحتوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت کا خیال رکھتا ہے، اس کی غیبت نہیں کرتا، اس کی برائیاں نہیں کرتا، اس کی حفاظت کرتا ہے ہر اعتبار سے۔ اس حدیث کے اندر جہاں مسلمانوں کے درمیان نصیحت پر ابھارا گیا ہے، وہیں پر مسلمانوں کے اموال کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور خاص طور سے جب آدمی کی پیٹھ
پیچھے ہو. لیکن آج کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی مسلمان بھائی کو، کسی مومن بھائی کو کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ کون جائے گا لڑنے، کون جائے گا جھگڑنے، ہمیں اس سے کیا مطلب، اس کا عمل اس کے ساتھ اور ہمارا عمل ہمارے ساتھ. یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. آپ سوچئے، غور کیجئے. ایسا نہیں کہ کسی کو برائی کرتے ہوئے اگر ہم قادر نہیں ہیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے فوراً نہیں روک سکتے، تو ہم اس پر سوچیں، غور کریں کہ ہمیں اسے کس انداز میں سمجھانا ہوگا کہ یہ ہماری بات مانے. تو اس لیے پہلے جیسا کہ ذکر کیا کہ پہلے اس کے خوبیاں اس کو بیان کریں، اس تک بات پہنچائیں کہ ہم اس کی قدردانی کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی عزت کا خیال رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد جب اس کے دل میں آپ کی قدر بڑھ جائے اور آپ اس لائق ہو جائیں، اس قابل ہو جائیں کہ آپ کی بات وہ مان سکے، تو پھر آپ اس سے نصیحت کیجئے. یہ پلہ مت جھاڑیے کہ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ جو بھی کرے. کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، امر بالمعروف نہیں کیا، نہی عن المنکر نہیں کیا، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم لوگ ضرور بھلائی کا حکم دو گے اور ضرور برائی سے روکے گے. اولا یوشکن ان یبعث اللہ علیکم، ورنہ اگر ایسا نہیں کیے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر اپنا عذاب بھیجے، تمہارے اوپر مصیبت بھیجے، اپنا عذاب بھیجے. فتدعونہ، پھر تم اللہ سے دعا کرو گے، فلا یستجاب لکم، تو پھر اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا. اور ایک دوسرا پہلو بھی ہے ہمارے معاشرے میں. آدمی دوسروں کو برائی کرتے ہوئے، جس برائی کے ذریعے اسے دولت ملتی ہے، مثلا اس کو عزت ملی، معاشرے میں دولت ملی، تو اس پر رشک کرنے لگتا ہے غلط طریقے سے. معلوم ہے کہ یہ غلط طریقے سے ہے، اسے نصیحت نہیں کرتا، اسے سمجھاتا نہیں. جیسے آدمی سود کے ذریعے پیسے کما رہا ہے، سود اور بیاج کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، دولت پہ دولت بنایا جا رہا ہے. ایک دوسرا مومن اس کو دیکھتا ہے، دوسرا مسلمان اس کو دیکھ رہا ہے کہ غلط طریقے سے وہ دولت کما رہا ہے، تو بجائے اس کی نصیحت کرے اس پر رشک کرنے لگتا ہے کہ اس کے پاس تو بہت دولت ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا کماتا ہے، اتنا کماتا ہے. آدمی آج کل تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ آدمی چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، سودخوری کرتا ہے، جو شراب بیچ کر کے اور غلط کام کر کے پیسے کماتا ہے، آدمی اس پر رشک کرنے لگتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ایسا پیسہ ہوتا. یہ چیزیں ایک اہل ایمان کے لیے نامناسب ہیں، یہ معاشرے کے لیے، مومن معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے. مسلم معاشرے کے لیے جو فائدے کی چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے آئینہ بن جائیے. اس کو اپنے اندر اپنی اچھائیوں کے ذریعے اپنی اچھائیاں دکھا کر کے اس کو اچھا بنائیے، اپنی برائیوں سے دور ہو کر کے انہیں برائیوں سے روکیے. یہ مومن کے لیے آئینہ بنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو خاص طور سے نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری باتوں میں، ہماری دعوتوں میں، ہماری نصیحتوں میں اثر پیدا کرے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.